آداب ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی کی خصوصی پیشکش رمضان اور ہماری ذمہ داریاں۔ میں ہوں ڈاکٹر حمیدہ خان۔ ناظرین، موسم رحمت ماہ سیام رمضان مبارک اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوا ہے۔ یہ ماہ مبارک اپنے دامن میں اتنی رحمتیں لے کر جلوہ گر ہوا ہے کہ ہمارے سارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہو سکتا ہے، ہمارے باطن کی روشنی کا ساماں کرتا ہے اور ہمارے اندر کے سارے اندھیروں کو، ظلمتوں کو روشنیوں اور اجالوں میں بدلنے کی توانائی اور طاقت بھی رکھتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اس ماہ مبارک میں ہمارے لیے بہت ساری رحمتیں، برکتیں دے کر جلوہ گر اسے کیا ہے، اور اس امت پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ نور کے ذریعے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ اس میں اعمال کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ ایک نفل ادا کرنے پر پورے فرض کا ثواب ملتا ہے، اور ایک فرض کی ادائیگی پر اللہ تعالیٰ 70 فرائض کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس ماہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کے در کشادہ فرما دیتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کے دین سے جڑ کر کتاب رحمت یعنی قرآن مجید کی تلاوت سے جڑ جاتے ہیں اور اعمال خیر کے ذریعے سے اللہ کی قربت کا ساماں کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں رحمت الہی گویا زبان حال سے چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اے اللہ کے بندو، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بقید حیات یعنی باقی رکھا ہے اور جن کی عمریں دراز ہیں، تاکہ وہ اس ماہ کی مبارک ساتھ پا سکے، اور تم لوگ اس زرعی موقع کو اور اس میں ہونے والے بے پایا اجر و ثواب کو رائگاں مت جانے دو، اور ہر ممکن وسیلے سے اس ماہ مبارک میں پیش رہو اور خیر حاصل کرنے کی جدوجہد و جستجو کرو۔ زکوٰۃ خیرات کی عادت ڈالیں۔ زکوٰۃ دینے کے بے حساب فوائد ہیں۔ زکوٰۃ دینے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے، کنجوسی جیسے برائی سے محفوظ رہتا ہے اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے، غریب اور مستحق افراد کی مدد ہو جاتی ہے اور مال کی محبت دل میں پیدا نہیں ہوتی، تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، سخاوت کی صفت پیدا ہوتی ہے، غرور اور گھمنڈ سے محفوظ رہتا ہے، مال پاک و صاف ہو جاتا ہے اور اجر و ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے، دولت میں برکت ہوتی ہے اور حسن اخلاق و کردار میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، مسلمان ایک دوسرے کا تعاون کریں تاکہ کوئی مسلمان بھوکا، پیاسا اور ذلیل و خوار نہ ہو، جو مالدار ہوں وہ ضرورت مندوں کی مدد کریں تاکہ غریب بھیک مانگنے پر مجبور نہ ہوں۔ دولت کو صرف اپنے عیش و آرام میں نہ اڑائیں، بلکہ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان کی قوم کے یتیموں اور بیواں اور محتاجوں کا بھی اس میں حصہ ہے۔ اس سے بڑھ کر بے مروتی کیا ہوگی کہ آپ اپنے پاس روپے کے ڈھیر رکھیں، کوٹھیوں بنگلوں میں آرام سے رہیں اور آپ ہی کی برادری کے ہزاروں انسان روٹیوں کو ترستے رہیں اور ہزاروں لوگ مارے پھریں۔ اسلام ایسی خود غرضی بے مروتی کا دشمن ہے۔ وہ اپنے پیروکاروں کو یہ سکھاتا ہے کہ اگر اللہ نے کسی کو اتنی روزی دی ہے جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو تو اسے سمیٹ کر نہ رکھا جائے، بلکہ اپنے دوسرے بھائیوں کی مدد کی جائے تاکہ ان کی ضرورت پوری ہو اور وہ بھی کچھ کمانے کے لائق ہو جائیں۔ ناظرین، روزہ زکوٰۃ انسان کے نفس و قلب و باطن کو ہر قسم کی آلودگی اور کثافت سے پاک و صاف کر دیتا ہے، اور مسلسل روزے کے عمل اور مجاہدے سے تزکیہ نفس کا عمل تیز ہونے لگتا ہے، جس کی وجہ سے روح کثافتوں سے پاک ہو کر پہلے سے کہیں لطیف تر اور مضبوط ہو جاتی ہے۔ دوستو، رمضان کریم کے آخری عشرے میں اعتکاف کا اہتمام ضرور کیجیے، پہلے ہی سے اس کا انتظام کر لیجیے۔ اعتکاف کے بڑے فضائل و ثمرات بتائے گئے ہیں۔ ویسے تو رمضان مبارک کی ہر رات ہی فضیلت و برکت والی ہوتی ہے، لیکن نبی کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس ماہ میں خاص طور پر اپنے اہل و عیال اور ماتحت افراد کے ساتھ شفقت اور نرمی کا سلوک کیجیے، ملازمین اور گھر والوں کے ساتھ فراخ دلی اور رحمت و فیاضی کا برتاؤ کیجیے۔ ایک حدیث مبارک میں اپنی بات میں ختم کروں گی کہ اللہ رب العزت رمضان میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اپنی عبادت کو چھوڑ دو اور روزہ رکھنے والوں کی دعا پر آمین کہو۔ سبحان اللہ، کیا لطف و کرم ہے میرے مالک کا، اپنے روزے دار کے لیے یہ اہتمام کہ فرشتوں کو کہا جا رہا ہے کہ میری عبادت چھوڑ دو اور صائم کی دعا پر آمین کہو۔ یہ وہ عطا اور بخشش کا بہانہ ہے، کیونکہ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتے ہیں۔
دوستو رمضان کا ہر پل اللہ کے ذکر و شکر سے آباد رکھے، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ خوب جھولیاں بھر لو، گناہ بخشوا لو اور اپنے رب کو راضی کر لو۔ رمضان مبارک رحمت، مغفرت اور برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن آج کل امت مسلمہ دنیا کے مختلف حصوں میں آزمائشوں اور مشکلات سے گزر رہی ہے۔ کہیں ظلم و ناانصافی ہے، کہیں جنگ اور بے گناہ لوگوں کی تکلیفیں ہیں۔ ایسے وقت میں رمضان میں صبر، اتحاد، ہمدردی اور دعا کی طرف متوجہ ہو جائے، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے لیے دعا کریں، ان کی مدد کریں اور آپس میں محبت اور اخوت کو مضبوط کریں اور سب کے لیے دعا فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان پاک میں ہماری تمام مقصد و مراد و جائز حاجتوں، عبادتوں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اب آپ ڈاکٹر حمیدہ خان کو اجازت دیجیے، اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔